الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں عبادات کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ عبادات کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق باطن سے، دل سے ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ہمیں سمجھاتی ہے کہ دین صرف ظاہری اعمال کا ہی نام نہیں بلکہ دل کی اصلاح بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جسمانی ظاہری عبادت۔ ظاہری عبادات تو وہ ہے کہ جو انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے ادا کرتا ہے، جنہیں دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان عبادات کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو عملی طور پر ظاہر کرتا ہے۔ مثلا نماز کو ہی دیکھ لیں، انسان اپنے جسم کے ساتھ قیام، رکوع اور سجود کی ادائیگی کرتا ہے، یہ ایک ظاہری عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ جس میں انسان کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے رک جاتا ہے، یہ بھی ایک واضح ظاہری عمل ہے، یہ بھی ایک واضح ظاہری عمل ہے۔ زکوٰۃ میں انسان اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکالتا ہے۔ حج میں انسان جسمانی مشقت برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو یہ تمام عبادات انسان کی عملی زندگی کو منظم کرتی ہے اور اسے نظم و ضبط، اطاعت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ان کے مقابل باطنی عبادات وہ ہے کہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور یہ انسان کے ایمان کی روح اور اصل بنیاد ہے۔ یہ عبادات ہمیں نظر نہیں آتی مگر ان کا اثر انسان کے کردار اور عمل پر ضرور ظاہر ہوتا ہے، جیسے اخلاص، صبر، شکر، توکل، خوف خدا، امید، رضا بالقضاء اور بھی بے شمار ایسے امور ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہوتا ہے، قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان ہر عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، نہ یہ کہ لوگوں کی تعریف یا دکھاوے کے لیے کرے۔ صبر یہ ہے کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت دل کو مضبوط رکھیں اور انسان شکوہ و شکایت نہ کریں۔ شکر یہ ہے کہ نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے اعتراف کریں۔ اسی طرح خوف خدا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور محبت الہی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ رضا بالقضاء انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رکھتی ہے، اور امید انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتی ہے۔ اسی طرح توکل بھی ایک عظیم باطنی عبادت ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے دل کو، اپنے تمام معاملات کو اسی کے سپرد کر دے اور ساتھ ہی شریعت کے مطابق جائز اسباب بھی ضرور اختیار کرے۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ حقیقی مومن پہلے اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ اسے ہم ان مثالوں کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فصل میں نے پیدا کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اس فصل کی اگائی محض اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن چونکہ اسے اسباب اختیار کرنے کا حکم تھا تو اس نے اسباب اختیار کیے۔ ایک طالب علم محنت سے پڑھتا ہے، کتابیں حل کرتا ہے، لیکن وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کامیابی صرف اس کی محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملے گی۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ رزق صرف اس کی چالاکی سے آئے گا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، اس پر اعتماد رکھتا ہے کہ دینے والا محض وہی رازق ہے۔ ایک بیمار شخص علاج کرواتا ہے، دوا لیتا ہے، لیکن شفا کو وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں سمجھتا، بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ طبیب، یہ ڈاکٹر تو محض ایک سبب ہے، شفا دینے والی ذات تو بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ انسان
बंदा मोमिन पहले असबाब इख्तियार करता है और फिर नतीजा अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ देता है, यही असल तवक्कुल है। जब इंसान सच्चा तवक्कुल इख्तियार करता है तो उसके दिल में अजीब सा एक सुकून पैदा हो जाता है, वो बेचैनी, खौफ और परेशानी से आजाद हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि उसका रब हर चीज पर कादिर है, वो कादिर मुतलक जात है। ऐसा इंसान फिर नाकामी में भी मायूस नहीं होता और कामयाबियों में वो मगरूर नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा अपनी जात या असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर होता है। कुरान और हदीस में तवक्कुल इख्तियार करने वालों की मदह बयान फरमाई गई है। ऐसे अफराद दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान होते हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी इबादत के साथ साथ बातनी इबादत को भी मजबूत करें, खास तौर पर तवक्कुल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम असबाब जरूर इख्तियार करें, मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, लेकिन दिल का एतमाद हमेशा अल्लाह ताला पर रखें, क्योंकि हकीकी कामयाबी महज अल्लाह ताला ही के दस्ते कुदरत में है।